نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. محترم ماؤں اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس سے پہلے جو ہمارا چیپٹر چل رہا تھا وہ تھا حروف اخفا والا، الحمدللہ وہ خیر کے ساتھ مکمل ہوا. آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ہمارا ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کرنا، یعنی ایک کو دوسرے سے ملا دینا، یہ کہلاتا ہے ادغام. اور اصطلاحی معنی میں اس کی تعریف اگر دیکھیں گے آپ تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. یعنی ایک حرف کو جب ہم ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر سے ملاتے ہیں تو مشدد کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ پڑھنا، یہ کہلاتا ہے ادغام. ٹھیک ہے نا، ادغام یعنی مرج کرنا، ایک کو دوسرے میں ملا دینا، یہ کہلاتا ہے ہمارا ادغام. تو جیسا کہ اب تک آپ پڑھتی آئی ہیں رولز کافی، تو اس میں کچھ نہ کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ کوئی خاص رول جو ہوتا ہے اپلائی ہوتا ہے. جیسے حروف اخفا میں 15 لیٹرز آپ نے یاد کرے تھے، حروف حلقی میں آپ نے 6 لیٹرز یاد کرے. اسی طریقے سے جو ہمارا ادغام کا چیپٹر ہے اس میں بھی آپ کو 6 لیٹر جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے. یعنی ادغام جو اپلائی ہوتا ہے وہ 6 لیٹرز پر اپلائی ہوتا ہے. اس میں آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو جو کلیکشن ہے، اگر آپ کلیکشن یاد کر لیں گی تو کلیکشن میں ہی سارے جو ورڈ ہیں جو سارے حروف ہیں وہ آ جائیں گے. ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے یرملون. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے یرملون. دیکھیے اس میں 6 لیٹرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو یہ ٹوٹل جو 6 لیٹرز ہیں یہ ہیں حروف یہ ہیں ہمارے ادغام کے لیٹرز. ٹھیک ہے، یعنی ان حروف پر ادغام ہوتا ہے. یہ جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف ہم ادغام کرتے ہیں. ادغام کا مطلب یعنی ایک کو دوسرے سے ملانا. تو یہ 6 لیٹرز جو ہیں آپ کو یاد کرنے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. مجموعہ اگر آپ یاد کر لیں گے کلیکشن تو اس کا مجموعہ ہوگا یرملون. ٹھیک ہے نا. آگے بڑھتے ہیں، آگے اس کا رول ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ادغام کا رول کیا ہے. ادغام کو ہم کس طرح سے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو اپلائی کریں گے. تو تختی نمبر 18 ہمارے پاس ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام. تو تنوین کا جو ادغام ہے اور نون ساکن کا جو ادغام ہے، نون ساکن یعنی نون پر جب جزم لگ جائے، اور تنوین آپ کو معلوم ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یہ کہلاتے ہیں تنوین. تو تنوین کے ساتھ اور نون ساکن کے ساتھ جب ہم ادغام کریں گے یعنی ایک کو دوسرے سے ملائیں گے، تب اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یعنی ادغام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو قسم ہے، سبق نمبر 1 ہے ہمارا، وہ ہے ادغام بالغنہ. ادغام بلا غنہ. اس کو ہم ادغام تام بھی کہتے ہیں. ادغام تام یا ادغام بلا غنہ. تو دیکھیے یہ کیا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے، یعنی لام آ جائے یا پھر را آ جائے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 زیر کے بعد لام آ جائے یا پھر را آ جائے، تو نون ساکن یا تنوین کو ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اب نیچے جب آپ کے سامنے ایگزامپل آئیں گے تو آپ بخوبی اس کو سمجھ جائیں گی. جیسے ایگزامپل نمبر 1 ہے ہمارا
ادغام کا جو ہمارا فرسٹ ٹائپ جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے ادغام تام یا پھر ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ یعنی اس میں کیا ہوگا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا پھر را آ جائے، لام یا را، تب کیا ہوگا، بنا غنہ کے بالکل صاف آواز میں پڑھیں گے. ایک کو دوسرے سے ملانا یہ کہلاتا ہے ادغام. تو جب ہم اس کو اس سے ملائیں گے، یعنی پہلے لفظ کو، پہلے حرف کو جب لام سے یا را سے ملائیں گے تب کیسی آواز نکلے گی اور کس طرح سے ملائیں گے. جیسے اگزامپل نمبر 1 آپ دیکھ لیجئے، الم یرہو. تو اس میں کیا ہوا کہ جب حمزہ کو ہم لام سے ملائیں گے، کیونکہ لام پر تشدید ہے اور بیچ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ نون ساکن آ گیا ہے. اب نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھا کہ لام آ گیا، اور یہ لام کیا ہے، ادغام. حروف جو ادغام ہم نے پڑھے 6 حروف، یرملون کا جو ہم نے ایک کلیکشن پڑھا اس میں لام بھی تھا نا، یرملون، تو لام اس میں موجود تھا. تو ہم نے کیا پڑھا کہ جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد لام آ جائے تب کیا ہوگا، بغیر غنہ کے آواز کو بالکل صاف کر کے پڑھے. جیسے الم، یعنی حمزہ کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، اس کنڈیشن میں جو نون ساکن کی آواز ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گی. اسی لیے یہ کہلاتا ہے ادغام بلا غنہ، یعنی بلا غنہ کے، بغیر غنہ کے پڑھنا. لام اور را پر بلا غنہ کے پڑھا جاتا ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی نون جو ہے ہمارا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس کی ساؤنڈ بالکل ختم ہو جائے گی لام کے ٹائم پر اور را کے ٹائم پر. جب لام ہوگا اور را ہوگا تب نون کی یا تنوین کی ساؤنڈ جو ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ کہلاتا ہے ادغام بلا غنہ. جیسے حمزہ کو جب ہم نے لام سے ملایا، حمزہ لام زبر ال، لام میم زبر لم، الم، تو دیکھیے بالکل صاف آواز آ رہی ہے. اس میں نون کی آواز بالکل غائب ہو گئی، حالانکہ نون لکھا ہوا ہے، نون تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی ساؤنڈ ختم ہو جائے گی. یہ کہلاتا ہے ادغام بلا غنہ. ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، ان لم، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. جلدی سے پڑھیں گے اور نون کی ساؤنڈ بالکل ختم کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ لام آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، الم، الم پڑھ کر دیکھیے، الم، نون کی آواز جو ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گی. الم، الم، یا زبر یا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، یرہو، الم یرہو، الم یرہو. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. سیکنڈ ایگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں. فرسٹ لائن میں سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارا یکلہو. اس میں بھی آپ دیکھیے، یا زبر یا، کاف لام پیش کل. اب دیکھیے کاف کو ہم نے ڈائریکٹ لام سے کیوں ملایا، کیونکہ لام پر جو ہے تشدید لگی ہوئی ہے. اور اس کا جب ہم نے، آپ کو یاد ہے جب وہ والا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، تو اس میں یہ بھی ایک کنڈیشن آئی تھی کہ جب تشدید آ جائے آگے والے حرف پر اور اس سے پہلے ساکن ہو، تو ساکن والا جو حرف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور تشدید کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم کیا کریں گے، کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، لیکن بیچ میں جو نون کی ساؤنڈ ہے نا یہ بالکل ختم ہو جائے گی. اس لیے ڈائریکٹ ہم اس کو کاف کو لام سے ملاتے وقت نون کی ساؤنڈ کو بالکل ختم کر دیں گے. جیسے یکلہو، یکلہو، ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے. جیسے یکن لہو، یکن لہو، نون کی ساؤنڈ بالکل نہیں آنی چاہیے. تو یہ کہلاتا ہے ہمارا ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کے ادغام. یکلہو، یکلہو، یکلہو. اسی طریقے سے آگے والا ایگزامپل ہے من لدنہ. اس میں بھی دیکھیے میم کو ڈائریکٹ ہم لام سے ملائیں گے اور بیچ میں جو نون ساکن آ گیا تو اس میں نون ساکن کی آواز کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، کیونکہ آگے کیا ہے، لام. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے رول کیا پڑھا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو آواز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، نون کی ساؤنڈ بالکل ختم ہو جائے گی، بنا غنہ کے پڑھا جائے گا. تو اس طرح سے پڑھیں گے من لدنہ، من لدنہ. اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے کہ من لدنہ. غنہ میں کیا کرتے ہیں ہم، غنہ میں ناک میں آواز جاتی ہے اور ایک الف کے برابر ٹھہر جاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا غنہ میں.
تو यहाँ पर गुन्ना नहीं करना है, बिल्कुल साफ पढ़ना है, मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। यहाँ पर जो सेकंड लाइन है इसमें इन्होंने तनवीन का जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है जबर जेर और पेश के साथ। ऊपर वाली लाइन में नून साकिन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिज़्क़ल्लकुम। अच्छा, आपको ये बात याद है कि नून साकिन और तनवीन की साउंड जो होती है वो एक सी होती है। अन इस तरह से आवाज आती है दोनों की, अन अन, इन उन इस तरीके से दोनों की आवाज सेम होती है। तो इसीलिए जहां पर भी आप रूल्स देखेंगे तो नून साकिन और तनवीन दोनों साथ में ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नून साकिन का तो हमने पढ़ लिया कि नून साकिन के बाद जब लाम आ जाए तब बिना गुन्ना के पढ़ते हैं, नून की साउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जब तनवीन के बाद लाम आ जाए, यानी दो जबर दो जेर और दो पेश के बाद अगर लाम आ जाए तब भी जो नून की साउंड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किस तरह से, रिज़्क़ल्लकुम, रिज़्क़ल्लकुम। काफ को जब हम लाम से मिला रहे हैं, काफ पर देखिए क्या है, दो जबर यानी तनवीन। तो जब हम काफ को लाम से मिलाएंगे तो जो तनवीन की साउंड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रिज़्क़ल्लकुम, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, रिज़्क़ल्लकुम ऐसे नहीं पढ़ सकते इसको, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल साफ आवाज में डायरेक्ट काफ को लाम से मिलाएंगे, रिज़्क़ल्लकुम, रिज़्क़ल्लकुम। आगे देखिए, आगे है कुल्लुल्लहु। अब देखिए तनवीन के बाद क्या आ गया, लाम, लाम के बाद क्या है, लाम पर, कुल्लुन में क्या है, लाम पर तनवीन है, उसके बाद क्या है, लाम। तो तनवीन के बाद आपने देख लिया कि लाम है, और लाम क्या है, मुशद्दद। हर जगह आप देखेंगे कि मुशद्दद ही आएगा, तशदीद ही आएगी, है ना। तो हर जगह चाहे वो तनवीन के बाद लाम आए या रा आए, या फिर नून साकिन के बाद लाम या रा आए, आयना है उस पे तशदीद, ठीक है। तो अब देखिए आपके तनवीन के बाद यहाँ पर लाम आ गया और लाम पर तशदीद भी है, तो हम डायरेक्ट लाम को लाम से मिलाएंगे, कुल्लुल्लहु, कुल्लुल्लहु। तनवीन की साउंड बिल्कुल खत्म हो गई, या नून की जो साउंड थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, कुल्लुम लहू ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसको बिल्कुल साफ करके हमें पढ़ना होगा। इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल लाम का देखिए, उफ़्फ़िल्लकुम, उफ़्फ़िल्लकुम। जब फा को हम लाम से मिलाएंगे, फा पर देखिए क्या है, तनवीन, और उसके आगे क्या है, तनवीन के बाद क्या आ जाए, लाम आ जाए तो बिला गुन्ना के पढ़ा जाता है, ये इदगाम कहलाता है, इदगाम ताम भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, साउंड बिल्कुल तनवीन की खत्म हो गई, उफ़्फ़िल्लकुम, उफ़्फ़िल्लकुम। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, उफ़्फ़िल्लकुम, तनवीन की साउंड बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये तो था लाम के साथ। अब हम देखते हैं कि रा के साथ, जैसे लाम के साथ हमने पढ़ा वैसे ही रा के साथ कायदा है कि जब नून के बाद यानी नून साकिन के बाद रा मुशद्दद आ जाए, रा मुशद्दद से समझ रहे हैं ना आप लोग कि मैं क्या मुराद ले रही हूँ, यानी रा पर जब तशदीद आ जाए तो क्या होगा कि नून की साउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए, फर्स्ट लाइन में, इल्ला मर्रहिमा, मर्रहिमा। अब मीम को जब हमने डायरेक्ट रा से मिलाया तो बीच में जो नून साकिन छूट गया है हमारा, इसकी साउंड बिल्कुल हमने खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद रा आ गया, ठीक है ना, नून साकिन के बाद रा मुशद्दद आ गया, इसलिए नून की साउंड बिल्कुल खत्म हो गई, नून की आवाज बिल्कुल खत्म हो गई। जैसे इल्ला मर्रहिमा, मर्रहिमा। अगर हम इसकी साउंड थोड़ी सी लेकर पढ़ लें, यानी नून की आवाज थोड़ी सी मिला लें, जैसे मर्रहिमा, मर्रहिमा, तो ये गलत हो जाएगा। मीम को हम डायरेक्ट रा से मिलाएंगे और नून की आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इल्ला मर्रहिमा, मर्रहिमा। आगे देखिए, अर्रआहु इस्तगना। अब देखिए मैंने क्या करा, हमजा को रा से मिला दिया, रा मुशद्दद से मिला दिया, बीच में नून साकिन की आवाज जो है वो बिल्कुल गायब हो गई, अर्रआहु इस्तगना। अगर हम इसको ऐसे पढ़ दें, अनरआहु इस्तगना, तो ये गलत हो जाएगा, नून की साउंड बिल्कुल खत्म कर देनी है हमें। आगे देखिए, आगे है मिर रब्बिका। मीम को डायरेक्ट हम रा मुशद्दद से मिलाएंगे और नून की जो साउंड है वो खत्म हो जाएगी।
मिर रब्बिका, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, मिन रब्बिका, मिन रब्बिका पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा और इदगाम का रूल हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें मीम को डायरेक्ट रा से मिलाना है और नून की साउंड खत्म कर देना है। मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, तव्वाबर रहीमन, यहाँ पर इन्होंने तनवीन का एग्जाम्पल दिया है। तव्वाबर रहीमन, बा पर देखिए तनवीन है और उसके बाद रा मुशद्दद यानी रा पर तशदीद लगी हुई है, तो तनवीन की जो साउंड है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, यानी बिल्कुल बिना गुन्ना के साफ करके पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे तव्वाबर रहीमन, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, तव्वाबन रहीमन, बन ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि कैसी आवाज आएगी, बर, तव्वाबर रहीमन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल है हमारे पास रऊफुर रहीमुन, रऊफुर, फा को जब हम रा से मिलाएंगे, यानी फा पर क्या है तनवीन में से दो पेश, तो उसके बाद क्या आ गया, रा मुशद्दद। तनवीन के बाद जब रा मुशद्दद आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है, यानी साफ करके पढ़ते हैं बगैर गुन्ना के। तनवीन की साउंड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन, ऐसे नहीं पढ़ना है, रऊफुन रहीमुन, फुन नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट हम फा को रा से मिलाएंगे, फुर, रऊफुर रहीमुन। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रा का, ईशतिर रादियतिन, ईशतिर रादियतिन, तिर, ता पर देखिए ता पे तनवीन में से दो जेर हैं और उसके बाद क्या है, रा मुशद्दद। तो ता को हम जब रा से मिलाएंगे तो तनवीन की साउंड बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए रा की वजह से। ईशतिर रादियतिन, ईशतिर रादियतिन, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, ईशतिन रादियतिन नहीं, तिन ऐसी आवाज नहीं आएगी, ईशतिर रादियतिन। ठीक है। तो ये जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा तख्ती नंबर 18 में सबक नंबर 1 जो हमने पढ़ा वो था इदगाम बिला गुन्ना, बिना गुन्ना के इदगाम, बगैर गुन्ना के इदगाम, यानी बगैर गुन्ना के किस तरह से हम एक को दूसरे से मिलाते हैं। तो ये इसमें हमें क्या है, दो हुरूफ हमारे सामने आए, या सॉरी लाम और रा, इन दोनों पर क्या होगा, इदगाम बिला गुन्ना। अब जो सेकंड टाइप है हमारा वो है इदगाम नाकिस। ये जो इदगाम बिला गुन्ना है इसको हम इदगाम ताम भी कहते हैं, इदगाम ताम। और सबक नंबर 2 में जो हमारा टाइप है, जो किस्म है हमारी इदगाम की, वो है इदगाम बिल गुन्ना, इदगाम बिल गुन्ना, यानी बिल यानी साथ, यानी गुन्ना के साथ इदगाम करना, गुन्ना के साथ इदगाम करना, इसको हम कहते हैं इदगाम नाकिस, यानी अधूरा करके मिलाना, नाकिस यानी अधूरा, कम मिलाना इसको। तो हमारा जो ये सेकंड सबक है, सबक नंबर 2, इदगाम बिल गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ इदगाम करना, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद, ठीक है ना, नून साकिन आप समझ गई, तनवीन भी आप समझ गई, तो नून साकिन और या तनवीन के बाद युमिन, यानी या वाओ मीम नून, 4 हुरूफ हैं इसमें हमारे पास, या वाव मीम नून। यहाँ पर एक अलग कलेक्शन आ गया इसके पास, इसके आपके पास या वाव मीम नून, और ऊपर जो हमने बताया था आपको हुरूफे यरमलून, तो हुरूफे यरमलून क्या थे, वो हुरूफे इदगाम थे, या रा मीम लाम वाव नून, वो 6 थे, 6 में से 2 हम ऊपर पढ़ चुके, इदगाम, इदगाम बिला गुन्ना में लाम और रा। अब 4 बच जाते हैं, वो 4 यहाँ पर अप्लाई होंगे, या वाव मीम नून, तो क्या है, एक कलेक्शन बन गया युमिन, ठीक है, युमिन, इस तरीके से भी आप याद कर सकती हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आए तो क्या करेंगे, नून साकिन या तनवीन को इन हर्फों के साथ मिलाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे नून साकिन या तनवीन का इदगाम या में, अब देखिए
کہ جب نون ساکن کے بعد یا آ جائے یا مشدد آ جائے تب کس طرح سے ملائیں گے. جیسے ایگزامپل نمبر 1 ہمارے سامنے ہے من یعمل. جیسے میم کو یا سے ملائیں گے تو ہم کیسی ساؤنڈ نکلے گی؟ میم یا زبر مئی مئی. اب آپ غور کریے, غور سے توجہ کے ساتھ سنیے. جب میں پڑھ رہی ہوں مئی, اس میں نون کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو جلدی سے ٹائپ کر کے بتائیے کہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. مئی مئی یعمل مئی یعمل مئی یعمل. جی آئے گی, کیونکہ کیا ہے اس میں جب ہم یہ کیا کہلاتا ہے ادغام بالغنہ یعنی غنہ کے ساتھ, اور نون پر کیا ہوتا ہے غنہ ہوتا ہے. تو جب ہم میم کو یا سے ملائیں گے تب کیا ہوگا, ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی. اسی لیے اسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں, یعنی ادغام تو ہو رہا ہے, ایک کو ہم دوسرے سے ملا رہے ہیں لیکن ادھورا ملا رہے ہیں, یعنی جو نون ساکن کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے, اس کی بھی صفت, اس کی بھی خوبی تھوڑی تھوڑی شامل ہو رہی ہے. تو دیکھیے کس طرح سے پڑھیں گے من یعمل من یعمل. اور اس کے علاوہ جب ہم اوپر ملا رہے تھے, جب پہلی قسم ہم پڑھ رہے تھے ادغام تام والی, ادغام بلا غنہ کی, تو اس میں کیا ہوا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کی ساؤنڈ بالکل ختم ہو گئی تھی, بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی. لیکن یہاں پر کیا ہوگا ادغام بالغنہ کے ساتھ, یعنی ادغام ناقص میں کیا ہوگا کہ ہلکی ہلکی نون ساکن کی یا پھر تنوین کی آواز آئے گی, تو یہ کہلاتا ہے ادغام بالغنہ. ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوگا, 4 حروف آئیں گے, یا واو میم نون. اب میں بالکل بس ایک بار پڑھ کے بتا رہی ہوں اور آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے کہ ساؤنڈ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. جی جلدی پڑھیں. اس میں ہلکا سا دیکھیے غنہ میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہے ادغام بالغنہ یعنی غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو غنہ کا جو رول ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ ایک الف کی برابر ٹھہرتے ہیں اور ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں, یہ تھا غنہ کرنا. تو وہی رول ہم اپلائی کریں گے, ایک الف کے برابر ٹھہریں گے, ناک میں آواز جائے گی. جیسے من یعمل من یعمل من یقول من یقول. توجہ کے ساتھ سنیے. من یقول من یومی من یومی عینا یشرب. جب نون کو میں یا سے ملا رہی ہوں تب دیکھیے تنوین کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. عینا نئی عینا یشرب یشرب. وجوہ یومئذ. اب ہا کو جب میں یا سے ملا رہی ہوں تب غور کریے. وجوہ ہوئیں وجوہ یومئذ یومئذ یتذکر. ذال کو جب میں نے یا سے ملایا تب ہلکی سی تنوین کی بھی ساؤنڈ آئی. یومئذ یتذکر یتذکر. یہ تھا یا کے ساتھ. اب دیکھیے آپ واو پہ غور کریے, کیونکہ جو ہم نے یؤمن یعنی یا واو میم نون, واو کے ساتھ آپ دیکھیے من وعد من وعد ان وہبت. جب میں واو کے ساتھ ملا رہی ہوں ہلکا سا نون کی آواز اور تنوین کی آواز جو ہے وہ باقی رہے گی. ان وہبت من واقن من واقن. ایک الف کے برابر ٹھہریں گے اور ناک میں آواز لے کر جائیں گے. الہا واحدا الہا واحدا رحیم ودود رحیم ودود جنات وعیون. اب میم کے ساتھ دیکھیے, جب میم کیا ہوگا, نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ جائے تو کس طرح سے ساؤنڈ آئے گی نون ساکن کی اور تنوین کی. عمن عمن ولئن متم ناج منہما رحمتا من عندنا رسول من اللہ لم. ٹھیک ہے نا.
رسول من اللہ صراطا مستقیما صراطا مستقیما کل من الصابرین. اب نون کے ساتھ دیکھیے فمن نکث من نبی من نعمت صدیقا نبیا عاملۃ ناصبۃ یومئذ ناعمۃ. تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ ہمارا ادغام کا چیپٹر پورا ہوا. اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی. سب سے پہلی چیز ہم نے یہ پڑھی کہ حروف ادغام جو ہیں وہ 6 ہیں اور ان کا کلیکشن یرملون ہوتا ہے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون. پھر ہم نے پڑھا کہ ادغام جو ہے وہ ادغام کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ادغام تام جس کو ہم ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد را اور لام آ جائے ہوں گے ہمیشہ مشدد. ٹھیک ہے، یرملون جو حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ ہمیشہ مشدد ہی ہوں گے، یعنی ان پر تشدید ہوگی ہمیشہ. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. تو ادغام تام جو ہم نے پڑھا یا ادغام بلا غنہ جو ہم نے پڑھا، اس میں کیا ہوگا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائیں تب بغیر غنہ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے اور نون ساکن اور تنوین کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی. اور جو دوسری قسم ہم نے پڑھی وہ تھی ادغام ناقص، اور اس کو ہم کہتے ہیں ادغام بالغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ. تو اس میں کیا تھا کہ یا، واو، میم، نون، اگر نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون میں سے کوئی حرف آ جائے یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تب کیا ہوگا، غنے کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی غنہ کیا ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کر جانا اور ایک الف کے برابر ٹھہرنا. ان کی نون ساکن اور تنوین کی آواز بالکل ختم نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی تھوڑی آواز باقی رہے گی. یہ کہلاتا ہے ہمارا ادغام ناقص یا ادغام بالغنہ، غنہ کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا پورا ہوا. اس کی پریکٹس کریے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اگر جی کل اسٹارٹنگ میں بتا دوں گی تھوڑا سا، اور اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے نا تو کل اسٹارٹنگ میں اس کو تھوڑا سا ریوائز اور کر دوں گی. اگر آپ